ناظرین، اگر آپ اس ٹوٹکے کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹک جائیں تو قد لمبا ہو جائے گا۔ بچوں کو املی سے بچائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ لیموں کا رس روٹی پر لگا کر کھا لینے سے بال لمبے اور کالے ہوتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ چبا لینے سے گرمی میں بھی پسینہ کم آتا ہے۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے لیکویریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ معدہ آپ کا اس وقت کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے۔ آنکھوں میں کوئی شے پڑ جائے، سوجن یا تکن ہو تو عرق گلاب کا استعمال کر لیں۔ فارمی مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جاؤ، ٹینشن دور ہوتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے، موٹاپا نہ آئے، زیادہ چربی نہ بڑھے، وہ رات کا کھانا کم کر دے۔ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل بدن کو کمزور کرتا ہے۔ نیم پیسوں کے پتوں کو جلا لینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا رہنا آپ کے بالوں کو بے جان اور روکھا بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ غصے میں ہوں تو کبھی کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جو عورت پتلی ہو اور موٹی ہونا چاہے وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھایا کرے۔ چند دنوں میں بدن پر موٹاپا ظاہر ہونے لگے گا۔ اگر زیادہ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہفتے میں ایک بار گیا توری کا سالن کھایا کرو۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آپ کی آنکھ شبنم کی طرح چمک جائے گی۔ رات کے وقت سینے پر عرق گلاب کا رس لگا کر لو تو آپ کے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لے لیا کرو، بدن کو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اچار کھانے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ نہار منہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ میں ہلکی ہلدی ڈال کر ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پی لیا کرو، جگر کو طاقت ملتی ہے اور انار جسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو۔ کبھی بدہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی؟ بدہضمی کی پرابلم ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بدہضمی پوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس گرمی میں اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ بادام کا تیل استعمال سے سورج کی شعاعوں کو نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پٹکڑی مل لو۔ اونٹنی کے دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ پھولے مسوڑھوں پر سرسوں کا تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں۔
مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ سکتی ہے۔ کدو اور چنے کے دال کو ملا کر پکا لو۔ یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال نہ کرو ورنہ شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی جاؤ۔ روزانہ گڑ کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں اور بال نکلتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کرو، آنکھیں چمکتی رہے گی۔ ابلا ہوا انڈا آنکھوں کی بینائی کے لیے بہترین ہے اور یہ موتیا کی علامت کو بھی کم کرتا ہے، اس لیے روزانہ ایک انڈا ضرور کھائیں۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف 2 لوگ ہی کرتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو یا جنہوں نے کم عمری میں ہی برا وقت دیکھا ہو۔ 50 سال والی عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے منہ دھو لے، چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ اگر سر میں درد رہتا ہو تو پالک بالکل نہ کھائیں۔ سفید چاولوں سے دور رہو۔ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہو۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگانے سے کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا۔ 2 پھل جو عورت کھا جاتی ہے اس کی خوبصورتی بے پناہ بڑھ جاتی ہے، مالٹا اور لیچی۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شملہ مرچ اور کھیرا کھائے، وزن میں کمی آ جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو چائے کا استعمال کم کر دیں۔ اس کی جگہ پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پینا شروع کر دیں۔ نان بچوں میں شدید قبض کی وجہ بن سکتی ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو نان بالکل نہ کھلائیں بلکہ یہ ہر عمر کے افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ سونف کھاؤ، کبھی آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ پیاز بدن کے زہریلے عناصر کو ختم کر کے گردوں کو صاف کرتا ہے۔ کبھی لوگوں کو الزام نہ دیں کیونکہ اچھے لوگ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ آپ کو تجربہ دیتے ہیں۔ جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرواؤ۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے وزن میں تیزی سے کمی ہوگی اور جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ کھیرے کھانے سے بال گرنا کم ہوتے ہیں اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر وقت آپ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگ ڈالڈا گھی سے دور رہیں اور آئل کا استعمال کریں۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے اور کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہو تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال ضرور کیا کریں۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ گرم پھل کھاؤ، گردے توانا رہیں گی۔
چند چیزیں ایسی ہیں جو طاقتور بنا دیتی ہے: دھنیا، لہسن، دہی اور کھجور کھانا۔ کانوں سے میل باہر نکالنے کے لیے انگلی پر شہد لگا کر کانوں میں ڈالو، میل نکل آئے گی۔ اگر گردے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہو تو چاول کم استعمال کرو۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں۔ چہرے کی چھائیاں ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی۔